دجلہ کے کنارے پر اس نے مجمع لگایا۔ بغداد شہر میں شور مچ گیا کہ ایک سپیرا اژدہا لایا ہے، اس نے عجیب نادر شکار کیا ہے۔ لاکھوں بے وقوف جمع ہو گئے، اس جگہ ہر ایک اپنے گدھے پن سے اس کا شکار بن گیا۔ وہ اس کے منتظر اور وہ بھی ان کا منتظر، تاکہ بکھرے ہوئے لوگ جمع ہو جائیں، مجمع کے لوگ زیادہ ہو جائیں، بھیک اور چندہ کا کام خوب چلے۔ لاکھوں بکواسی جمع ہو گئے، کمر جھکائے ہوئے، پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے، اس کے چاروں طرف ایسا حلقہ جیسا کہ انگور کی بیل چھپر پر، جیسا کہ بتوں کے پجاری بت خانہ پر۔ ہجوم کی وجہ سے مرد کو عورت کا پتہ نہیں، قیامت کی طرح خاص و عام خلط ملط تھے۔ جب وہ چیتھڑے سرکاتا، مجمع والے گلا پھاڑتے۔ وہ اژدہا جو ٹھنڈک سے ٹھٹرا ہوا تھا، سینکڑوں قسم کے ٹاٹ اور پردوں میں تھا، اس کو موٹی رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس نگہبان نے اس کے لیے بڑی احتیاط کر رکھی تھی۔ تاخیر اور جمع ہونے اور انتظار میں، ہائے اوہو اور بے شمار چیخوں سے، لوگوں کی کثرت اور ٹکاؤ اور کر و فر سے اس اژدہے پر عراق کا سورج چمکنے لگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجمع کی کثرت میں خواص و عوام اور مرد و زن کا اختلاط ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اور سورج کی گرمی اس اژدہے کی حرکت میں آنے کا سبب بن گئیں۔ عراق کی گرمی مشہور ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیز رفتار سورج نے اس کو گرما دیا، اس کے اعضاء سے ٹھنڈی رطوبات جاتی رہیں، وہ مردہ تھا اور حیرت انگیز طور پر زندہ ہو گیا۔ اژدہے نے بل کھانے شروع کر دیے۔ مرے ہوئے سانپ کی حرکت سے مخلوق کی ایک حیرانی لاکھوں حیرانیاں بن گئیں۔ حیرانی سے انہوں نے نعرے لگائے، اس کے ہلنے سے سب بھاگ پڑے۔ وہ بندش کو بلند آواز سے توڑتا تھا، ہر طرف بندش کی تڑاخ پڑاخ کی آواز پہنچ رہی تھی۔ بندشیں ٹوٹ گئیں، وہ نیچے سے نکل آیا، بھیانک اژدہا شیر کی طرح دوڑتا ہوا۔ پسپائی میں بہت سے لوگ مارے گئے، مرے اور گرے لوگوں کے سینکڑوں ڈھیر لگ گئے۔ سپیرا خوف سے اپنی جگہ خشک ہو گیا کہ میں پہاڑ اور جنگل سے کیا لے آیا۔ اس اندھی بھیڑیے نے بھیڑیے کو جگا دیا۔ اس اندھی بھیڑ نے بھیڑیے کو جگا دیا۔ بے وقوف اپنے آپ ملک الموت کی طرف چلا گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اژدہا جن کو لوگ مرا ہوا سمجھ رہے تھے، اژدہا رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ سپیرے اور اژدہے کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ بھیڑ سوئے ہوئے بھیڑیے کو خود بیدار کر دے، یا کوئی شخص خود ملک الموت کے پاس چلا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس احمق کو اژدہے نے ایک لقمہ بنایا۔ حجاج کے لیے خون پینا آسان ہوتا ہے۔ اس اژدہے نے اپنے آپ کو ایک ستون پر لپیٹا اور باندھا، کھائی ہوئی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ شہر خالی ہو گیا اور اژدہا روانہ ہوا پہاڑ کی جانب۔ اس نے جنگل کی گرد کو اڑایا۔ تیرا نفس اژدہا ہے، وہ مردہ کہاں ہے؟ ذرائع نہ ہونے کے غم میں ٹھٹرا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی عبد الملک مروانی کے دور کا مشہور ظالم گورنر ہے، جس نے لاکھوں کا خون بہایا ہے۔ انسان کو، جانور یا انسان کو نگل کر اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔
مولانا رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو کر فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس کو اسی قسم کا اژدہا سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ فرعون کے ذرائع پالے جس کے حکم سے دریائے نیل کا پانی چلتا تھا، اس وقت وہ فرعونی بنیاد بنائے گا، سینکڑوں موسیٰ و ہارون کی راہزنی کرے گا۔ وہ اژدہا افلاس کے ہاتھوں حقیر کیڑا ہے، چرخ جاہ اور مال نہ ہونے سے مچھر بن جاتا ہے۔ اژدہے کو محرومی کے برف میں رکھ، خبردار اس کو عراق کے سورج میں نہ لے جا، تاکہ تیرا اژدہا ٹھٹرا ہوا رہے۔ جب وہ نجات پا جائے گا تو اس کا لقمہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسباب اور ذرائع جو فرعون کو حاصل تھے، فرعون کے حکم سے نیل میں سیلاب آ گیا تھا، یہ فرعون کے لیے اللہ کی جانب سے استدراج تھا۔ اسباب میسر نہ آنے سے قوی ضعیف بن جاتا ہے، ذرائع اور اسباب مہیا نہ ہونے کا غم تیرا نفس سب سے پہلے تجھے ہلاک کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو ہرا دے اور ہارنے سے مطمئن ہو جا، رحم نہ کر، وہ اچھے سلوک کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جب شہوت کے سورج کی گرمی نمودار ہوگی وہ تیری ناچیز چمگادڑ اڑنے لگے گی۔ اس کو جہاد اور قتال میں کھینچ لا، مردانہ وار، اللہ تجھے بدلے میں وصال عطا فرما دے گا۔ می کشورا در جہاد و در قتال، مرد وار اللہ یجزی کل وصال۔ چونکہ وہ مرد اژدہے کو لایا، گرم ہوا میں وہ سرکش چاق و چوبند ہو گیا۔ اے پیارے، لا محالہ اس نے وہ فتنے برپا کر دیے، بلکہ اس سے سینکڑوں زیادہ جو ہم نے بیان کیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس کو مردانہ وار مشقتوں میں مبتلا رکھ، اللہ کا وصل حاصل ہو جائے گا۔ سپیرے نے اس اژدہے کو گرمی سے آرام پہنچایا تو وہ سرکش بن گیا۔ سرکش ہو کر اژدہے نے جو فتنے برپا کیے وہ میرے بیان سے سینکڑوں گنا زیادہ تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو امید رکھتا ہے کہ اس کو بغیر سختی کے وقار اور وفا میں باندھ لے گا۔ ہر کمینے کی یہ تمنا کہاں پوری ہوتی ہے۔ موسیٰ چاہیے جو اژدہے کو مارے، لاکھوں لوگ اس کے اژدہے سے پسپائی میں مارے گئے اس کی رائے کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ نفس کو آرام پہنچوا کر اس سے وفا اور وقار کی امید کرے۔ نفس کشی ہر انسان سے ممکن نہیں ہے، اس لیے موسیٰ جیسی اولو العزمی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لالچ سے اپنے آپ کو بھی برباد کیا، قصہ کہہ دیا گیا، اور اللہ تعالی راست روی کو خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم بالسداد۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تہدید کردن فرعون موسیٰ علیہ السلام را، یعنی فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا۔ فرعون نے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم، تو نے کیوں ڈر سے لوگوں کو مار ڈالا اور گرا دیا؟ تیری وجہ سے لوگ تردد میں مبتلا ہو گئے، الٹے بھاگنے میں پھسلنے کی وجہ سے لوگ مارے گئے۔ لا محالہ ہر شخص کو تجھ سے دشمنی ہو گئی، مردوں اور عورتوں کے سینے میں تیری طرف سے کینہ پیدا ہو گیا۔ تو لوگوں کو بلاتا تھا، معاملہ برعکس ہو گیا، لوگوں کے لیے تیرے خلاف کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔
میں بھی اگر تیرے شر سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، تجھ سے بدلہ لینے کے لیے دیگ پکا رہا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تماشا دکھا کر پیسے وصول کرنے کے لالچ نے سپیرے کو بھی برباد کیا اور لوگوں کو بھی۔ یہاں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنتا دیکھ کر بھی تماشائیوں کا مجمع بھاگا تھا، اور اس بھگدڑ میں بہت سے آدمی مر گئے تھے۔ اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ گفتگو کی تھی۔ دین کے بارے میں شک و شبہ کو تردد کہا ہے۔ اگرچہ میں سر دست تیرا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بدلہ لینے کی فکر میں ہوں۔ تیرے سایہ کے علاوہ تیرا کوئی پیرو نہ بنے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دل سے نکال دے کہ تو مجھے فریب دے سکتا ہے یا سایہ کے علاوہ تیرا کوئی پیرو ہوگا۔ تو اس پر گھمنڈ نہ کر کہ تو نے یہ کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ اس جیسے سینکڑوں معجزے تو لائے گا، پھر بھی رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، عوام کے لیے مضحکہ بنے گا۔ تجھ جیسے بہت سے مکار تھے، انجام کار ہمارے مصر میں رسوا ہوئے ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن موسیٰ علیہ السلام فرعون را در تہدیدی کا با اومی نمود، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دھمکی کا جواب دینا جو فرعون نے ان کو دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے معاملے میں میری شرکت نہیں ہے، اگر اس کا حکم میرا خون بہائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اے دشمن، میں راضی ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ اس طرف رسوا ہوں اور اللہ کے سامنے باعزت ہوں، مخلوق کے سامنے رسوا، ذلیل اور لائق مضحکہ بنوں، لیکن اللہ تعالی کے سامنے مطلوب اور محبوب اور پسندیدہ بنوں۔ یہ بات میں کہنے کو کہتا ہوں، ورنہ اللہ تعالی تجھے کل کو سیاہ رو کر دے گا۔ عزت اس کی ملکیت ہے اور اس کے غلاموں کی ملکیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس سے اس کی علامت کا مطالعہ کر لے۔ اللہ کی طرح اللہ کی تشریح کی انتہا نہیں ہے۔ خبردار، منہ بند کر لے اور ورق پلٹ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کا مختار ہے، میری اس میں شرکت نہیں ہے۔ دنیا کی رسوائی جس میں خدا کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے، یعنی اپنی رسوائی کی بات میں نے کہنے کو کہہ دی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ میں رسوا نہ ہوں گا، تو ہی رسوا ہوگا۔ غلبہ اور عزت اللہ اور اس کے غلاموں کے لیے ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام باعزت بنے اور شیطان ذلیل ہوا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کاغذ اور قلمدان اور حکم میرا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پاسخ دادن فرعون موسیٰ علیہ السلام را او مہلت خواستن تا 40 روز از موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 روز کی مہلت مانگنا۔ فرعون نے ان موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کاغذ میرے حکم میں ہے، دفتر اور کچہری اور حکم اس وقت میرا ہے،
مجھے دنیا والوں نے منتخب کیا ہے۔ اے فلاں، کیا تو سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ اے موسیٰ، تو نے خود اپنے آپ کو پسند کیا ہے، خبردار چلا جا، خود بینی نہ کر، اپنے اوپر گھمنڈ نہ کر۔ میں دنیا بھر کے جادوگروں کو جمع کر دوں گا تاکہ شہر کو تیری جہالت دکھا دوں۔ یہ 1-2 دن میں نہ ہو سکے گا، مجھے گرمی کے 40 روز کی مہلت دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تمام لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، کیا تو سب سے زیادہ عقل مند ہے کہ مجھے ناپسند کر رہا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب موسیٰ علیہ السلام مر فرعون را، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو جواب۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی مجھے اجازت نہیں ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، تجھے مہلت دینے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ تو غالب ہے اور میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں تو حکم کا غلام ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تجھ سے طاقت سے بھیڑوں گا، مجھے مدد کا کیا کرنا ہے، میں تو غلام ہوں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوگا میں مقابلہ کروں گا، وہی ہر لڑنے والے کو لڑائی سے جدا کرتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ میری مدد ہوگی یا نہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب فرعون موسیٰ علیہ السلام را او وحی آمدن بموسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا جواب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آنا۔ اس فرعون نے کہا، نہیں، مہلت مقرر کرنی چاہیے، تو فریب نہ دے، فضول باتیں نہ بنا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی، اس کو مہلت دے دے، اس سے نہ گھبرا، خوشی سے اس کو 40 روز کی مہلت دے دے تاکہ وہ قسم قسم کی مکاری سوچ لے، تاکہ وہ کوشش کر لے، کیونکہ میں بھی سو تو نہیں رہا ہوں۔ اس سے کہہ دے تیز چلے، میں نے بھی راستہ روک دیا ہے، ان کی سب تدبیروں کو درہم برہم کروں گا۔ وہ جو کچھ بڑھائیں گے اس کو کمی پر پٹخ دوں گا، وہ پانی لائیں گے میں آگ لگا دوں گا، وہ اچھا شہد پئیں گے میں اس کو بدمزہ کر دوں گا، وہ دوستیاں جوڑیں گے میں تباہ کر دوں گا، جو خیال میں بھی نہ آئے میں وہ کروں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون نے 40 روز کی مہلت مانگی تھی، فرمایا گیا کہ اس کو مہلت دے دو، اس کو مکر کی تدبیریں سوچنے کا موقع دے دو، میں اس کی تمام تدبیروں کو بیکار کر دوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نہ ڈر اور اس کو لمبی مہلت دے دے، کہہ دے لشکر جمع کر لے اور 100 تدبیریں کر لے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مہلت دادن موسیٰ علیہ السلام فرعون را تا ساحراں را جمع از مدائن کند، یعنی فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہلت دینا تاکہ وہ شہروں سے جادوگروں کو جمع کر لے۔ فرمایا حکم آ گیا، جا تجھے مہلت ہے، میں اپنی جگہ جاتا ہوں، آگاہ تو چھوٹ گیا۔ وہ جا رہے تھے، اژدہا پیچھے پیچھے تھا، سمجھدار اور محبت کرنے والے شکاری کے کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا، پاؤں کے نیچے پتھر کو ریت بناتا ہوا، پتھر اور لوہے کو سانس سے اندر کھینچتا تھا،
لوہے کو نمایاں طور پر باریک چبا جاتا تھا، فضا میں اپنے آپ کو برج سے اونچا کرتا تھا کہ اس سے روم اور گرج کے باشندے بھاگتے تھے۔ منہ سے اونٹ کی طرح جھاگ پھینکتا تھا، جس پر اس کا ایک قطرہ گرا اس کو کوڑھ ہو گیا۔ اس کے دانتوں کی کڑکڑاہٹ دل پھاڑ رہی تھی، کالے شیروں کی جان ہاتھ سے نکلی جاتی تھی۔ جب وہ برگزیدہ اپنی قوم میں پہنچے، اس کی باچھ پکڑی اور پھر لاٹھی بن گیا۔ انہوں نے اس پر ٹیک لگائی اور کہہ رہے تھے، تعجب ہے، یہ معجزہ ہمارے لیے سورج اور دشمن کے لیے رات ہے۔ تعجب ہے، یہ لشکر کیوں نہیں دیکھتا ہے دنیا کو جو چاشت کے وقت کے سورج سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ اژدہا اپنی سانس سے چیزوں کو اپنے منہ میں کھینچ لیتا تھا، لوہے کو چبا کر ریزہ ریزہ کر رہا تھا، سر کو 2 منزلہ مکان سے اونچا کر لیتا تھا۔ اس منہ سے اونٹ کی طرح جھاگ نکل رہے تھے اور وہ اس قدر زہریلے تھے کہ جس پر قطرہ پڑ جاتا وہ کوڑھی بن جاتا۔ کالا شیر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ یہ سانپ کا معجزہ ہمارے لیے خورشید راہ ہدایت ہے اور دشمنوں کے لیے تاریک رات ہے، جس میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ فرعون کے لشکری اس کی پہچان کی علامتوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا دشمن اور اس روشن معجزے کے قائل کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں اور کان کھلے ہیں، اور یہ ذہانت، میں اللہ تعالیٰ کی چشم بندی پر حیران ہوں، میں ان سے حیران ہوں اور وہ مجھ سے حیران ہیں۔ خدا کی بہار سے وہ کانٹے ہیں، میں پھول ہوں، میں ان کے سامنے صاف شراب کے بہت سے جام لے گیا، اس فریق کے سامنے اس کا پانی پتھر بن گیا، میں نے پھولوں کو گلدستہ بنایا اور سامنے لے گیا، ہر پھول کا کانٹا بن گیا اور شہد ڈنک بن گیا۔ وہ جام بے خودوں کی جان کا حصہ ہوتا ہے، چونکہ وہ خودی میں ہیں، وہ کب ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے آگے ایک سویا ہوا بیدار ہونا چاہیے تاکہ وہ خوابوں کو بیداری میں دیکھ لے۔ لوگوں کا فکر دنیاوی اس اچھی خواب کا دشمن بن گیا، جب تک کہ اس کا فکر نہ سو جائے حلق بند ہے۔ حیرت درکار ہے تاکہ فکر کا صفایا کر دے۔ حیرت نے فکر اور ذکر کو نگل لیا ہے۔ جو دنیا کے ہنر میں زیادہ کامل ہوتا ہے وہ حقیقتاً پیچھے بظاہر آگے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان کے حواس اور ذہانت موجود ہے، پھر بھی اللہ تعالی نے ان کی نظر بندی کر دی ہے۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے سے حیران تھے۔ وہ شراب ان کے پینے کے قابل نہ رہی۔ میں ان کے سامنے ہدایت کے گلدستے پیش کرتا ہوں، مگر وہ پھول ان کے لیے کانٹے بن جاتے ہیں۔ ہدایت کے جام ان کا حصہ ہیں جو خودی کو فنا کر چکے ہوں۔ وہ شخص جو دنیا سے خفتہ ہو اور آخرت کے معاملے میں بیدار ہو، اس کو خفتہ کہا ہے۔ خواب میں جو عالم بالا کی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو عالم بیداری میں نظر آنے لگتی ہیں۔ جو لوگ دنیاوی افکار میں مبتلا ہیں وہ ان خوابوں سے محروم ہیں۔ مقام حیرت میں پہنچ کر سالک نہ اللہ کے ذکر پر قادر رہتا ہے نہ دنیاوی فکر پر۔
جو لوگ دنیاوی معاملات میں ہنرمند ہیں وہ بظاہر دوسروں سے آگے ہیں لیکن حقیقتاً وہ پیچھے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واپس ہونے والوں میں فرمایا، اور واپس ہونا یہ ہوتا ہے کہ ریوڑ واپس ہو اور گھر جائے۔ جب ریوڑ گھاٹ سے واپس لوٹتا ہے تو وہ جانور پیچھے رہتا ہے جو آگے چلنے والا تھا۔ پچھلی لنگڑی بکری آگے ہو جاتی ہے۔ اضحک الرجع وجوہ العابسین، یعنی واپسی نے منہ بنائے ہوئے لوگوں کے چہروں کو ہنسا دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ واپسی کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ جو جنگل میں چرنے گیا ہے وہ گھر واپس لوٹے۔ جو بکری جانے میں گلہ میں سب سے پیچھے ہوگی واپسی میں وہ آگے ہو جائے گی۔ گلہ کے پلٹنے کے وقت جو اگلے جانور ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور پچھلے جانور آگے ہو جاتے ہیں۔ پیچھے رہنے کی وجہ سے ان کو رنج تھا، واپسی میں وہ آگے ہو جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ قوم خواہ مخواہ لنگڑی کب ہوئی ہے، انہوں نے فخر کو دے دیا ہے اور ذلت کو خریدا ہے۔ وہ حج کو شکستہ پا جاتے ہیں۔ تنگی سے کشادگی کی طرف چھپا ہوا راستہ ہے۔ اس فریق نے دل سے عقلوں کو دھو ڈالا ہے، کیونکہ یہ عقل اس راستے کو نہیں جانتی ہے۔ وہ عقل چاہیے جس کی اصل اس جانب کی ہے، کیونکہ ہر فرع اپنی اصل کی طرف رہنما ہے۔ ہر بازو دریا کی چوڑائی تک کب پرواز کر سکتا ہے، اللہ کے قرب تک علم لدنی لے جاتا ہے۔ تو کسی مرد کو ایسا علم کیوں سکھاتا ہے کہ اس سے اس کو سینہ پاک کر لینا چاہیے۔ تو اس طرف کی پیش روی نہ چاہ، لنگڑا بن جا، واپسی کے وقت تو پیش رو بن۔ اے خوش مزاج انسان، اے خوش مزاج آخر میں آنے والوں اور بڑھ جانے والوں میں سے بن جا۔ عمدہ میوہ درخت سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ پھل وجود میں آخر میں آتا ہے، لیکن چونکہ وہ مقصود تھا لہٰذا وہ پہلے ہے۔ تو فرشتوں کی طرح کہہ دے ہمارے لیے علم نہیں ہے، لا علم لنا، تاکہ تو نے ہمیں تیری دستگیری کرے گا۔ اگر تو اس مکتب میں ہجے نہیں جانتا ہے تو عقل کے نور سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پرواز کرے گا۔ اگر تو شہروں میں مشہور نہیں ہوگا تو کھویا ہوا نہیں ہے اور خدا بھلائی کو خوب جانتا ہے۔ واللہ اعلم بالرشاد۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر پیچھے رکھتے ہیں، بے سر و سامانی میں عبادت گزاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مشقتیں برداشت کرنے سے ہی اخروی راحتیں میسر آئیں گی۔ عالم آخرت کی عقل درکار ہے، وہی عالم آخرت کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ علم لدنی کا مطلب ہے کہ وہ علم جو براہ راست ذات باری سے حاصل ہوا ہو، وہ علم جو محض عقلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو، کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہ ہو، اس کو علم کہا ہے۔ دنیاوی مشاغل میں پسماندگی بہتر ہے، واپسی میں سبقت حاصل ہو جائے گی۔
حدیث شریف ہے، نحن الآخرون السابقون، ہم دنیا میں تمام امتوں سے بعد میں ہیں، قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ زمانی تاخر کے پھل کو درخت پر شرافت کا تقدم پھل ہے۔ باوجود زمانی تاخر کے پھل کر درخت پر شرافت کا تقدم حاصل ہے۔ فرشتوں نے امتحان کے وقت آخر میں کہا تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف وہ علم حاصل ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا اگر انسان بھی دنیا کے مکر و فریب کے علم سے خالی ہوگا، اس کو علمتنا یعنی علم خداوندی حاصل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، دنیا کے کسی مکتب میں تعلیم نہ پائی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس ویرانہ میں جو مشہور نہیں ہے، حفاظت کے لیے سونے کا خزانہ ہے، مشہور جگہ خزانہ کب رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کشادگی رنج کے نیچے ہے۔ دل اس جگہ بہت اشکالات پیش کرتا ہے، لیکن عمدہ گھوڑا پچھاڑی کو توڑ ڈالتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خزانہ غیر مشہور ویرانہ میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت حق اپنی امانت ایسے شخص کے دل میں ودیعت کرتے ہیں جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ جس طرح خزانہ غیر معروف ویرانہ میں ہوتا ہے، اسی طرح خوشی غم میں مخفی ہوتی ہے اور سہولت تنگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا عشق اشکالات کو پھونکنے والی آگ ہے، دن کی روشنی ہر وہم کو صاف کر دیتی ہے۔ اے برگزیدہ، اسی جانب سے جواب تلاش کر، کیونکہ یہ سوال ادھر ہی سے تیرے پاس آیا ہے۔ دل کی بے گوشہ خلوت گاہ ایک عظیم شاہراہ ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی کی روشنی، ایک عظیم چاند کی جانب سے ہے۔ تو ادھر سے ادھر سے فقیر کی طرح ہے، اے وہ کہ تو خود مانی ہے، گونج کو کیا ڈھونڈتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبیعت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اور بہت سے اولیاء مشہور شخصیتیں ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ خزانہ غیر معروف ویرانہ میں ہوتا ہے کیسے صحیح ہوگا؟ اسی طرح ذہن انسان اس اشکال کا جواب دے گا کہ اگر شہرت مقصود بن جائے تو مضر ہے، اور اگر فقر و مسکنت کے باوجود من جانب اللہ ہو تو وہ قبولیت کے منافی نہیں ہے۔ اشکالات کا عقلی جواب سوچنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ عشق کی آگ دل میں روشن کی جائے، وہ ہر طرح کے اشکالات کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اشکال دل میں پیدا ہو اس کا جواب بھی دل ہی میں تلاش کرنا چاہیے۔ دل کے گوشے میں جو نور پیدا ہوتا ہے وہ مہ حق کی عطا ہے۔ انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس پر اسرار کھلتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی جانب تلاش کر کہ جس طرف کہ تو درد کے وقت یا ربی کے ذکر میں دوہرا ہوتا ہے، موت اور تکلیف کے وقت تو اس جانب جھکتا ہے۔ جب تیرا درد رفع ہو گیا تو کیوں گونگا ہے؟ مصیبت کے وقت تو اللہ کا پتہ لگا لیتا ہے، جب مصیبت ختم ہو گئی تو کہتا ہے راستہ کدھر ہے؟ درد اور رنج کے وقت تو اس کو یاد کرتا ہے، جب تو خوش ہوتا ہے پھر غفلت برتتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درد کے وقت انسان یا ربی کہتا ہوا خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
اسی طرح اشکال کا جواب بھی اسی جانب سے حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے اذا مس الانسان ضرا دعاء ربه منیبا الیہ ثم اذا خوله نعمة منه نسی ما كان يدعو الیہ۔ جب انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ اس کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جو کہ وہ اس سے مانگتا تھا، یعنی اس طرح اب یاد نہیں کرتا ہے جس طرح کہ رنج کے وقت یاد کرتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ حق کو یقین کے ساتھ جو شخص پہچان لیتا ہے ہمیشہ اس پر قائم رہتا ہے، اور وہ شخص جس کی عقل اور گمان پر پردہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوشیدہ ہے، کبھی وہ گریبان چاک کرتا ہے۔ دنیاوی عقل کبھی غالب ہے، کبھی سرنگوں ہے۔ کامل عقل زمانہ کے حوادث سے محفوظ ہے۔ عقل اور ہنر کو بیچ دے، حیرت کو خرید لے۔ اے بیٹا، خواری کی طرف چل نہ کہ بخارا کی طرف، تاکہ تو اپنے اندر دوسرا بخارا دیکھے۔ اس بخارا کے محفل کے لوگ لا یفقہون نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی یہ کیفیت اس لیے ہے کہ خدا پر پورا یقین نہیں ہے، ورنہ اس کا رجوع اللہ دائمی ہوتا۔ جس کے دل اور عقل پر پردہ ہوتا ہے، کبھی ذات باری اس کے لیے پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے راستے سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کی یاد میں گریبان چاک کرتا ہے۔ عقل کلی کا مطلب ہے کہ وہ عقل جو من جانب اللہ عطا ہو جائے۔ سالک کے لیے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ انوار و تجلیات کی فراوانی سے وہ مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس کو نہ ذکر کا خیال رہتا ہے نہ فکر کا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بخارا شہر تمدنی ترقیات کا گہوارہ تھا اور علماء ظاہر کا وہاں مجمع تھا۔ مجاہدات کے بعد انسان کا قلب معارف و اسرار کا گنجینہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تو اپنے اندر دوسرا بخارا دیکھے، اس بخارا کی محفل کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لا یفقہون۔ ہم نے اپنے آپ کو باتوں میں اس قدر آلودہ کیا ہے کہ قصوں کی وجہ سے ہم افسانہ بن گئے ہیں۔ میں گریہ و زاری میں معدوم اور افسانہ بنا ہوں، تاکہ میں سجدہ کرنے والوں میں نشست و برخاست حاصل کر لوں۔ کام کے آدمی کے سامنے یہ کہانی نہیں ہے، حالت کا بیان ہے اور دوست کی دربار داری ہے۔ نام فرمان نے جو اگلے لوگوں کے قصے کہا، اساطیر الاولین، قرآن کے حروف کو یہ نفاق کے آثار تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لا یفقہون کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ عموماً کور باطن لوگوں کے لیے بولا گیا ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے شعر کے بخارا کی طرف ضمیر لوٹائی جائے اور یہ مطلب لیا جائے کہ ان ظاہری علماء میں دین کی حقانیت نہیں رہی ہے۔ حکایت میں جو قصے سنا رہا ہوں یہ گزشتہ لوگوں کے قصے نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اور اپنے احوال بیان کر رہا ہوں، اور ان کا مقصد رجوع اللہ ہے۔ ان کو وہ علوم نہ سمجھنا جس سے میں روک رہا ہوں۔ منافقوں نے قرآن کو بھی محض پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا اور ان قصوں کا جو مقصود تھا اس کو نہ سمجھے۔ اسی طرح میری کتاب کا حال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ لامکان جس میں خدا کا نور ہے، اس میں ماضی اور مستقبل اور حال کہاں ہے؟ اس کے ماضی اور مستقبل تیرے اعتبار سے ہے، وہ دونوں ایک چیز ہیں، تو سمجھتا ہے کہ دو ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لامکان کا مطلب ہے کہ قرآن ایک صفت خداوندی ہے جو زمان و مکان سے بالا تر ہے، وہاں ماضی و مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کے اعتبار سے ماضی و مستقبل دو چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو دو سمجھتا ہے، اور تیرے اعتبار سے وہ دو چیزیں ہیں۔ نسبت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ ایک شخص ایک کی نسبت سے باپ ہے، وہی شخص دوسرے کے اعتبار سے بیٹا ہے۔ چھت کسی کے اعتبار سے نیچے ہے، کسی کے اعتبار سے اوپر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص اس کے لیے باپ ہمارے لیے بیٹا ہے، بالا خانہ زید کے نیچے ہے اور وہ عمر کے اوپر ہے۔ دو شخصوں کے اعتبار سے اونچے نیچے کی نسبت بنی۔ چھت اپنے اعتبار سے صرف ایک چیز ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ بات ایک مثال ہے، نئے نقطے سے پرانے الفاظ کوتاہ ہیں۔ چونکہ دریا کا کنارہ نہیں ہے، اے مشک لب بند کر لے۔ یہ شکر کا دریا بے کنار اور بے ساحل ہے، بے کنارہ اور بے ساحل ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، واپس لوٹ متکبر فرعون کی جانب کہ اس نے کیا کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خدا کی ذات و صفات کو مثالوں سے سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرستادن فرعون بمدائن در طلب ساحراں، یعنی فرعون کا جادوگروں کو بلانے کے لیے شہروں کی طرف لوگوں کو روانہ کرنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے اور وہ رہ گیا تو رائے اور مشورے والوں کو طلب کیا۔ وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے پاؤں جما لیے، ہر شخص نے ایک خیال اور رائے پیش کی۔ بالآخر حامان بے سامان اور ذلیل نے رائے پیش کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اے بادشاہ فتح مندی کے شاہ، چونکہ فکر بڑھ گیا ہے، جادوگروں کو جلد جمع کرنا چاہیے۔ ہمارے ممالک میں جادوگر ہیں، ہر ایک جادو میں یکتا اور پیشوا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ مصر کے چاروں طرف سے بادشاہ اور مصر کا منتظم ان کو جمع کر لے۔ اس نے فوراً بہت سے آدمی روانہ کر دیے ہر جانب جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حامان فرعون کا مشہور وزیر ہے۔ قرآن پاک میں ہے قال للملأ متولہ ان هذا لساحر عظیم يريد ان يخرجكم من ارضكم ويسخره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم، یعنی فرعون نے اپنے درباریوں میں سے جو اس کے چاروں طرف بیٹھے تھے کہا، اس میں شک نہیں کہ یہ کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے باہر کرے۔ تم لوگ کیا صلاح دیتے ہو؟ درباریوں نے عرض کیا موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو چند روز ملتوی رکھیں اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے ہر کارے روانہ کر دیں۔ وہ لوگ آپ کے پاس ہر بڑے ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرف بھی کوئی مشہور جادوگر تھا اس کی جانب 2 کارآمد قاصد روانہ کر دیے۔ 2 جوان مشہور جادوگر تھے، ان کی جادوگری چاند میں بھی جاری تھی۔
شکاری شیروں سے انہوں نے دودھ دوہا تھا، وہ مٹکے پر سوار ہو کر سفروں میں گئے تھے، چاندنی کو کپڑے کی شکل میں دکھاتے، اس کو فوراً ناپ کر فروخت کر دیتے، لٹا ہوا خریدار حقیقت سے آگاہ ہو کر افسوس سے منہ پیٹتا۔ اس طرح لاکھوں جادوگری میں وہ مجد تھے اور کافیہ کی طرح نہ تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سحر کا اثر عموماً سفلیات پر پڑتا ہے، علویات متاثر نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا کمال تھا کہ علویات کو بھی جادو سے متاثر کر دیتے تھے۔ وہ دونوں اس قدر ماہر جادوگر تھے کہ جادو کے ذریعے شیروں کا دودھ دوہ کر دکھا دیتے تھے اور مٹکے پر سوار ہو کر سفر کر لیتے تھے، چاند کی چاندنی کا کپڑا بنا کر اس کو فروخت کر دیتے، خریدار جب گھر پہنچتا تو کچھ نہ ہوتا اور وہ حسرت سے منہ پیٹتا۔ وہ دونوں جادوگری میں مجتہد تھے، کسی کے مقلد نہ تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کی لاکھوں جادوگریاں تھیں اور ان کو سب نے کھلم کھلا دیکھا تھا۔ جب ان کے پاس بادشاہ کا پیغام آیا کہ اب بادشاہ تم سے تدبیر کا خواہاں ہے، اس لیے کہ 2 فقیر آئے ہیں، انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعے پر ڈیرا جما لیا ہے، ان کے پاس سوائے ایک لاٹھی کے کچھ نہیں ہے جو ان کے حکم سے اژدہا بن جاتی ہے، بادشاہ اور فوج سب عاجز آ گئے ہیں، ان دونوں سے سب نالاں ہیں، تدبیر کا طالب بن کر خادم کو تمہارے پاس بادشاہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کے دفع کرنے کی تدبیر کرو، بادشاہ بدلے میں لا تعداد خزانہ بخش دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی اگر تم نے اس کو ہرا دیا تو بادشاہ بہت انعام دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جادوگری میں کوئی تدبیر چاہیے تاکہ ان دونوں جادوگروں سے جاں بری ہو۔ جب ان دونوں جادوگروں کو یہ پیغام دیا، خوف اور محبت دونوں کے دل میں آئی، ہم پیشہ ہونے کی رگ جب پھڑکنی شروع ہوئی، تعجب سے دونوں سوچ میں پڑ گئے۔ چونکہ صوفی کا مکتب زانو ہے، مشکل کو حل کرنے کے لیے زانو جادو ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان دونوں پر خوف اس بنا پر طاری ہوا کہ جب ان 2 فقیروں نے بادشاہ اور پورے لشکر کو خوفزدہ کر دیا ہے تو کس قدر طاقت ہوگی۔ محبت اس لیے پیدا ہوئی کہ باوجود اس طاقت کے جب وہ ظاہری شان و شوکت سے خالی ہیں تو خدا کے نیک بندے ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے استفسار کردنے ہر 2 ساحر از مادر، گور پدرانہ او پرسیدن از روانے او حقیقت موسیٰ راہ، یعنی دونوں جادوگروں کا ماں سے باپ کی قبر کو دریافت کرنا اور ان کا اس کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلیت دریافت کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ماں آجا، بابا کی قبر کہاں ہے، تو ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ ان کو اس کی قبر پر لے گئی، راستہ دکھایا، پھر انہوں نے بادشاہ کی خاطر 3 روزے رکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم جنس ہونا، ہم پیشہ ہونا، یہ دونوں بھی جادوگر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بھی ان کی جادوگری کی طرح کا معجزہ پیش کیا تھا۔ بادشاہ کے معاملے میں ان کو روزے رکھنے پڑے تاکہ باپ کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت معلوم کر سکیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس کے بعد انہوں نے کہا اے باوا، ہمیں بادشاہ نے خوف سے ایک پیغام بھیجا ہے کہ 2 شخصوں نے اس کو تنگ کر دیا ہے، لشکر کے روبرو اس کی آبرو ریزی کر دی ہے، ان کے ساتھ ہتھیار اور لشکر نہیں ہیں لاٹھی کے علاوہ، اور لاٹھی میں شور و شر ہے۔ تو سچوں کی عالم میں چلا گیا ہے، اگرچہ بظاہر مٹی میں سویا ہوا ہے۔ اگر وہ جادو ہے تو ہمیں بتا دے، اور اگر خدائی بات ہے اے ابا جان یہ بھی بتا دے تاکہ ہم سجدہ کریں، اپنے آپ کو کیمیا سے وابستہ کر دیں۔ ہم مایوس ہیں، امید پیدا ہو جائے، اندھیری رات میں سورج نکل آئے، ہم گمراہی سے راہ ہدایت پر آ جائیں، ہم مردود ہیں اور کرم ہمیں کھینچ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو 2 مرد کہا ہے، کیونکہ اس لاٹھی نے اژدہا بن کر سب کو ڈرا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا من جانب اللہ کوئی معجزہ ہے تو بھی ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ اس وقت ہم جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے سیاہ کارناموں کی وجہ سے مایوس ہیں، ہمارے لیے آفتاب ہدایت طلوع ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔